یہ وطن کس لیے ملا تھا؟ کیا اس لیے یہ لاکھوں کی قربانی دی گئی اور خاندانوں کے خاندان تقسیم ہوئے کہ ہمیں یہاں کر کوئی سیکولر ریاست بنانی تھی، کوئی لبرل ریاست بنانی تھی، کوئی لادین اور ملحد قسم کا نظام یہاں پر لے کر آنا تھا؟ وہی انگریز کا قانون اگر آپ نے یہاں پر مسلط کرنا تھا اور وہی انگریز کا اینگلو قانون اگر لو آپ نے یہاں پر لے کر آنا تھا تو یہ اتنی بڑی قربانیاں کیوں دیں؟ یہ اتنے لوگوں کا خون کیوں، لاکھوں لوگوں کی لاشیں اور عورتوں کی گردنیں اور بچے سارے کے سارے کیوں کٹوائے؟ مقصد کیا تھا؟ روٹی کا مسئلہ تھا کیا؟ کھانے پینے کا مسئلہ تھا؟ روٹی دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، روٹی تو وہاں پر بھی مل رہی تھی، لیکن نہ کسی اور مقصد کے لیے تھا۔ ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بچے بچے کے نام، اگر روٹی کے کپڑے اور مکان کے لیے ہوتا تو روٹی کپڑا مکان اس وقت نعرہ لگ رہا ہوتا کہ بھئی روڑے دیں گے ہم آپ کو، پل بنا کے دیں گے، انڈر پاسز بنائیں گے ہم آپ کے لیے یہ کریں گے ہم آپ کے لیے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس یہ تھا کہ ایک اسلامی ریاست چاہیے ہے اور یہاں پر اسلام کا قانون نافذ ہوگا۔ لیکن حضرات گرامی، آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ وہ مملکت اور وہ ریاست اسلامیہ جمہوریہ پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی تقسیم کے بعد حاصل کی ہے، آج وہاں کی قانون اسمبلی کے اندر قانون لائے جا رہے ہیں۔ کس چیز کے قانون لائے جا رہے ہیں؟ کہ اس ملک کے اندر کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا نام رکھا ہے امتناع جبری قبول مذہب، لیکن وہ جبری نہیں ہے بلکہ وہ امتناع اسلام بل ہے کہ کسی طرح اسلام، پہلی شق تو یہ رکھ دی کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے فروری کے اندر اس بل کو اسمبلی کے اندر پیش کیا اور اسمبلی سے پاس کرایا۔ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب وفد لے کر اور سندھ حکومت سے ملے، اس وفد کے اندر میرا بھی نام شامل تھا۔ ہم نے جا کر سندھ حکومت سے بات کی کہ یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں، اور تم اپنے آپ کو، یہ سندھ والے اپنے آپ کو مولائی کہتے ہو کہ ہم مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ماننے والے ہو، تم سب سے پہلے ان کی ذات کا انکار کر رہے ہو۔ انہوں نے تو 10 سال کی عمر کے اندر اسلام قبول کیا ہے۔ انہوں نے کہا، مراد علی شاہ نے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے گورنر سے اس کو پاس نہیں کرائیں گے، وہیں پر بل رک گیا۔ ہم سمجھے کہ اطمینان ہو گیا ہے، کام رک گیا ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ اس بل کو وفاق کے اندر لے گئے، سینٹ کے اندر پیش کیا جا رہا ہے اور سینٹ کے کچھ ممبران کو کاپیاں دی ہیں اور اس کی لابنگ کی جا رہی ہے، انڈر گراؤنڈ لابنگ کی جا رہی ہے کہ اس بل کو پیش کیا جائے اور اس بل کو پاس کرایا جائے کہ 18 سال سے کم عمر کسی کا اسلام قبول کرنا ایک جرم ہوگا۔ یہ بالکل اسلامی تاریخ، اسلامی اقدار، اسلامی روایات اور دین کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ، 18 سال سے اوپر کا بھی جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو اسلام قبول کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ سیشن کورٹ کے اندر جج کے سامنے پیش کیا جائے گا، جج اس سے انٹرویو کرے گا، اس کو بریف کرے گا کہ تم کیوں اسلام قبول کر رہے ہو، کیا ضرورت پیش آ گئی تجھے اسلام قبول کرنے کی۔ اس کو پھر 90 دن کا ٹائم دیا جائے گا اور جس مذہب سے وہ آیا ہے اس اسکالر کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ کرائی جائے گی کہ اس کو وہ دوبارہ جو ہے واپس لے کر جائے اپنے مذہب کے اندر، کسی طریقے سے وہ اسلام قبول نہ کر سکے۔ 90 دن کے اندر اگر اس مذہب کا وہ اسکالر اس کو راضی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور آخر کے اندر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول نہیں کرتا ہوں اور نہیں جاتا ہوں، اب جو بندہ اس کو اسلام قبول کرانے کے لیے لایا تھا اس کو 5 سال کم از کم اور 10 سال کی سزا دی جائے گی قید کی کہ تو اس بندے کو کیوں لے کر آیا اسلام قبول کرانے کے لیے۔ جی حضرات گرامی، یہ میں کوئی امریکہ کا، کوئی یورپ کا، کوئی افریقہ کا قانون نہیں سنا رہا ہوں۔